شرعی احکام میں سہولتیں اور آسانیاں، کہ اسلامی احکام اور شرعی قوانین میں انسان کی کمزوریاں اور اس کی مشکلات اور اس کے جسمانی اور جغرافیائی اور موسمی حالات کو دیکھ کر اسلام نے سہولتیں رکھ لی ہیں، آسانیاں رکھ لی ہیں۔ تو یہ جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ احکام سخت ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو صرف آج چند مثالیں ہم نے آپ کی خدمت میں دینی ہے، تقریباً 14 یا 15 مسئلے اس سلسلے مثالیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسانی ہے وہ یہ کہ ہر تکلیف یعنی حکم شرعی، وہ تکلیف یا واجب یا حرام جو بھی ہو، ہر تکلیف انسان کی توانائی اور قدرت کے مطابق ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ جب بھی آپ کی طاقت سے کوئی حکم باہر ہو، اسلام اس کو ساقط کر لیتا ہے کہ اب تمہارے اوپر نہ واجب ہے نہ حرام، کوئی بھی واجب ہو، جب آپ کی طاقت سے باہر ہو پھر حکم نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خداوند کسی نفس کو، کسی شخص کو اس کی وسعت اور توانائی سے زیادہ حکم نہیں دیتا ہے۔ کسی بھی حکم کو آپ نہیں ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو انسان نہیں کر سکتا پھر بھی خداوند کہے کہ نہ کرنا ہے تجھے، ایسا نہیں ہے۔ تو اولین سہولت یہ ہے کہ آپ کی طاقت اور توانائی کے مطابق حکم ہے۔ ابھی مثالیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں۔ کفارات میں ابھی بندہ کفارہ نہیں، روزہ کھا لیا 2 مہینے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ایک روزے کا کفارہ 2 مہینے کا روزہ ہے، نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہے، تو خداوند اسے مثلا اس کے بدلے میں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ابھی 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، فقیر ہے، کنگال ہے، نہیں دے سکتا، تو جتنے کو دے سکتا ہے دے دیں، بالکل نہیں دے سکتا استغفار کریں۔ سہولتیں اس طرح سے، ان آپ کی طاقت میں ہے ٹھیک، طاقت میں نہیں ہے اسلام کم کرتا جاتا ہے، آخر میں کہتا ہے استغفار کرو، خالی استغفار تو کر سکتا ہے۔ اس طرح سہولتیں، یہی جو نماز شب مستحبات میں کس قدر سہولتیں ہیں، آپ سواری پہ پڑھ سکتے ہو، اس قدر سہولتیں ہیں۔ قبلہ بھی شرط نہیں ہے، جب آپ سواری پہ ہیں سواری پہ پڑھیں، گاڑی میں پڑھتے جائیں، چلتے چلتے پڑھیں، چلتے چلتے نماز مثلا نوافل پڑھیں، مستحبی نمازیں پڑھیں، بہت سہولتیں ہیں۔ نماز شب 11 رکعتیں ہیں، 11 رکعتیں، ان 11 رکعتوں میں کتنی سہولت ہے کہ اگر آپ الحم اور سورہ دونوں نہیں پڑھ سکتے، سورہ چھوڑ دیں، صرف سورہ احمد پڑھیں، وہ بھی قبول ہے، صرف سورہ احمد پڑھیں، رکوع سجود کو طولانی نہ کریں، 3 سبحان اللہ پڑھتے جائیں، صلوات نہ پڑھیں، زیادہ ذکر طولانی نہ کریں، آسانیاں ہیں۔ اور اگر تمہارے پاس 11 رکعتوں کے لیے وقت نہیں ہے، صرف نماز شفع پڑھیں، نماز وتر، صرف نماز وتر پڑھیں، اگر شفع کے لیے بھی ٹائم نہ ہو، 1 رکعت نماز، اس 1 سورہ حمد ہے، 1 رکوع، 2 سجدے اور 1 تشہد اور 1 سلام ہے، کتنا مشکل ہے، آسانیاں ہیں، بہت آسانیاں۔ آدھی رات کے بعد نہیں اٹھ سکتے، سحر کے نہیں اٹھ سکتے، آدھی رات کو نہیں اٹھ سکتے، سونے سے پہلے پڑھیں، سونے سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتا، آدھی رات کو بھی نہیں اٹھ سکتا ہے، سحر کے نزدیک بھی نہیں اٹھ سکتا، کہ صبح کو قضا بھی کریں، سہولتیں ہیں، صبح کو قضا کریں، تمام نوافل کی آپ قضا کر سکتے ہو، خداوند اس قدر آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ سونے سے پہلے خالی وضو کر کے سو جائیں، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، انہیں آسانیاں۔ تو اولین چیز یہ ہے کہ تمام تکالیف شرعیہ طاقت اور توانائی کے مطابق ہے، لہذا یہ ایک آسانی۔ نمبر 2، جو بھی شخص مضطر ہے، بیمار ہے، نماز اور روزے میں اس کے لیے شریعت نے آسانیاں رکھ دی ہیں۔ ایک شخص مضطر ہے، لاچار ہے، مجبور ہے اور بیمار ہے، تو نمازوں میں سہولتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر دیر ہو رہی ہے، حتیٰ سورہ واجب ہے نماز میں، اگر کسی کو دیر ہو رہی ہے،
دیر ہو رہی ہے تو سورہ چھوڑ سکتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ ضروری کام سے جانا ہے، دیر ہو رہی سورہ چھوڑ دیں، سورہ احمد پڑھیں، جائیں۔ گھر میں اگر چوری کا خطرہ بھی ہے کہ نماز کو مختصر کریں، جائیں۔ روزہ آپ مثلا بیمار نہ رکھیں، بعد میں رکھیں، بعد میں نہیں رکھ سکتے صرف مد دے دیں، سہولتیں۔ تو بیماروں کے لیے اور مضطر و لاچار افراد کے لیے آسانیاں۔ 3، مسافر کے لیے نماز میں تخفیف ہے۔ مسافر ہے نا آپ، مسافر ہے، مسافر کے لیے کہ 4 رکعتی نمازیں تمہاری 2 رکعتیں ہو جائے گی، 4 رکعت نہ پڑھیں۔ سفر میں، جو سفر شرعی احکام کے مطابق ہو، شرعی سفر ہو اور جو ہے 8 فرسخ مکمل ہو جائیں اور قصد اقامہ نہیں رکھتا، تو تمام 4 رکعتی نمازیں ظہر، عصر اور عشاء 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ یہ تیسری مثال، آسانی۔ چوتھی آسانی، اگر انسان بیمار ہے تو بہت سارے احکامات ساقط ہو جاتے ہیں اس سے، جیسے روزہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ مسلسل بیمار ہے، روزہ مسلسل ساقط ہے، صرف مد دے دیں، مد بھی نہیں دے سکتے، وہ بھی فارغ ہے۔ اسی طرح سے غسل اور نماز جمعہ میں شرکت، جہاد میں شرکت وغیرہ وغیرہ بیماروں سے ساقط ہے، بہت ساری چیزیں ساقط کی گئی ہیں۔ تو یہ 4۔ 5ویں مثال جو ہے خواتین جو ہیں ماہانہ ان کی جو عادت کے دن ہوتے ہیں، ان میں ان کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز کی چھوٹ ہے کہ جب تک آپ منتھلی ہے اور ماہواری کے ایام میں ہے، نماز آپ سے ساقط ہے، آپ آرام بیٹھے۔ ماہواری کی تکلیف کافی ہے، سہولت۔ چھٹی سہولت، نجاست کے میں معیار علم اور یقین ہے۔ کس قدر سہولت ہے، آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ملاک علم اور یقین ہے، اور تحقیق لازم نہیں ہے۔ ابھی کسی بھی جگہ آپ یہاں ہاتھ لگائیں، امام بارگاہ کے ہاتھ لگائیں، کسی درخت کو ہاتھ لگائیں، کسی اینٹ کو ہاتھ لگائیں، کہیں بھی ہاتھ لگائیں، گیلا ہے، آپ کے لیے پاک ہے۔ شریعت نہیں کہا کہ نجس ہے، بھئی یقین، آپ کو یقین ہے یہ جگہ نجس ہے؟ نہیں، بس پاک ہے۔ کسی کے بھی گھر میں آپ گئے، قالین گیلا ہاتھ لگا دیا آپ نے، آپ کو کیا معلوم کہ پاک ہے یا نجس ہے؟ شریعت نے کہا پاک ہے، تحقیق ہے، تحقیق واجب نہیں ہے، تم چپ چاپ چلے جاؤ، پاک ہے تمہارے لیے، آسانیاں۔ ورنہ اگر شریعت حکم دیتا دیکھو گیلا ہاتھ لگا بھی، ضرور مالک سے جا کر پوچھیں کہ یہ جگہ پاک ہے یا نجس، یا پھر احتیاطاً جا کے مثلا غوطہ کریں نا۔ ہر جگہ اصالت الیقین، یقین ہو ٹھیک، یقین نہ ہو ہر چیز پاک ہے۔ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے جب تک تمہیں علم نہ ہو، علم یعنی یقین، جب تک تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ چیز نجس ہے۔ ابھی کیا پتا ہم سب کے ہاتھ پاک ہیں نجس، کسی کو علم تو نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ نجس کر کے آئے ہوں اور ہم بھول چکے ہیں کہ ہاتھ نجس ہے، لیکن ہمارے لیے ہاتھ ملا لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہاتھ گیلا بھی ہو نجس نہیں ہے، چونکہ یقین نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ نجس ہے۔ یہ چھٹی چیز، تو نجاسات میں ملاک اور معیار یقین ہے، یقین ہو تو نجس ہے ورنہ نہیں ہے۔ 7، بعض احکام میں آسانیوں کے لیے جو ہے حکم کو بدل دیا جاتا ہے کہ پانی نقصان دہ ہے تو مٹی سے تیمم کریں، غسل نہیں کر سکتے تیمم کریں، بدل دیتے ہیں۔ تو لہذا تیمم بدل از وضو، تیمم بدل از غسل۔ غسل میں کتنی سہولتیں ہیں کہ آپ 3-4 اغسال کو ایک ساتھ ایک ہی غسل میں 3 in 1 4 in 1 کر سکتے ہیں۔ میں غسل جمعہ، غسل مس میت، غسل فلان 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 سب کو میں انجام دے دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، ایک ہی دفعہ غسل کریں۔ سہولتیں، یہ بھی سہولت ہے کہ خداوند آپ کو 3-4 غسل کو اسی ایک ہی غسل میں قبول کر لیتا ہے۔ شریعت میں آسانیاں ہیں، یہ چیز۔ 7، تو حکم کا بدل جانا، یہ سہولتیں ہیں۔ نماز میں کتنی سہولت ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے آنکھوں کے اشارے سے، سر کے اشارے سے، ہاتھوں کے اشارے سے پڑھیں، آسانیاں۔ 8،
اگر کوئی شخص بیمار رہا اور گزشتہ سال رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھ سکا اور اب تک یہ بیمار رہا اور اس سال بھی رمضان آ گیا، اس کی بیماری مسلسل چلتی رہی آج تک، تو پھر اس رمضان کی قضا واجب نہیں ہے۔ سہولت، آسانی کہ گزشتہ رمضان کو بیمار رہے آپ، روزہ نہیں رکھا آپ نے، اور پھر وہی بیماری جاری رہی، اس سال رمضان داخل ہوا، جیسے ہی داخل ہوا اس گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا ساقط ہے، معاف ہے، ختم ہے، صرف آپ مد دیں، فارغ ہیں، ہر روز کی 14 چھٹنگ آٹا آپ دیں فقیر کو، باقی روزوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ سمجھنا انشاءاللہ۔ 9ویں سہولت، جو شخص مقروض ہے قرض خواہ کے لیے واجب ہے کہ اس کے پاس اگر نہ ہو تو اسے فرصت دیں، شریعت نے واجب قرار دیا۔ ایک شخص مقروض ہے لیکن تنگ دست ہے، اس کے پاس فی الحال نہیں ہے، حتی رہائش کا گھر بھی ہے، شریعت نے کہا خبر ہاتھ نہیں لگانے اس کے گھر کو، تمہارے قرضے کی خاطر اس کا گھر داؤ پہ نہیں لگائیں گے، اسے فرصت دیں۔ شریعت نے حکم دیا ہے، وہی قرض خواہ کو حکم دیا کہ قرض دار کو فرصت دیں، واجب، سہولت ہے، سختی نہیں کہ فوراً جا کر ادا کریں۔ ابھی اگر جو دوسرے نظام ہیں، سودی نظام میں کیا ہے؟ سودی نظام میں کہ روزانہ پھر سود چڑھا، یہ بیچارہ کنگال ہے، یہ آج ہی اس کو فرصت چاہیے، تو اور بھی اس کے اوپر چڑھاتے جا رہے ہیں، اب یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر تو کیا ہوگا؟ ایک شخص کے ذمے قرض ہیں اور آپ نے اس قدر سود چڑھا دیا اس پر کہ اصل قرض سے بھی سود زیادہ ہو جائے، یہ شخص ضرور یا خودکشی کرے گا یا پھر دوسری راہ اختیار کرے گا، یا پھر اصل قرض خواہ کو مار دے گا، جو وہ ادا نہیں کر سکتا، یا چوری کرے گا یا خود کو مارے گا یا پھر قرض خواہ کو فارغ کر دے گا، وہی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں تجھے ہی ختم کر دیتا ہوں۔ تو آخری چارہ نہیں، اسلام نے کہا قرضے پہ سود دینا حرام ہے، نہیں لے سکتے، اگر قرض خواہ کے پاس پیسہ نہ ہو تو واجب ہے کہ اسے فرصت دیں۔ 10ویں سہولت، یہ عرض نہیں کروں گا، یہ آپ لوگ کبھی پسند نہیں کرتے۔ 11ویں سہولت، زخم دھونا مشکل ہے، نہیں دھو سکتے، شریعت نے کیا کہا؟ اس کے اوپر پٹی لگا دیں، گیلا ہاتھ پھیر دیں، وضوئی جبیرہ، غسل جبیرہ خود سہولتیں ہیں کہ نہ دھوئیں، اسی طرح رکھیں، نماز پڑھیں۔ ابھی زخم میں نہیں دھو سکتے، بھائی پٹی مٹی باندھیں ٹھیک ہے، زخم کو نہیں دھو سکتے، نہیں سختی ہے، مشکل ہے، نہ دھو لیں، مشکل ہے تو پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وضو کی جگہ ہے تو اس کے اوپر پاک کپڑا رکھیں، خالی گیلا ہاتھ پھیر دیں، تمہارا وضو ہو گیا، نماز پڑھیں۔ 12ویں سہولت، کچھ احکام جو کہ کفارے کے عنوان سے یا دوسرے احکام سے اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں، اس میں درجہ بدرجہ تخفیف دی گئی ہے۔ مثلا قسم وغیرہ کے کفارے میں، بعض کفاروں میں مثلا جو ہے، بعض کفاروں میں 10 نفر کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، 10 افراد کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، 10 فقیر کو، کہ اگر نہیں کھلا سکتے 3 دن روزہ رکھیں، یہ بھی ایک سہولت ہے۔ 13ویں سہولت جو ہے، یہ سب یاد رکھیں، یہ فقہ اہل بیت میں 4 اصل ہے، 4 اصل، ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اصول ہے، اصل ہے، 4 اصول۔ اصالت الطہارہ، یعنی بصورت طبیعی تمام چیزیں پاک ہیں، کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، یہ اصل ہے فقہ میں، ہر چیز پاک ہے تا ان کی تمہیں یقین نہ ہو کہ وہ نجس ہے، جب تک یقین نہ ہو نجس ہے اس وقت تک ہر چیز پاک ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ ہاتھ لگاؤ، کسی بھی پانی کو ہاتھ لگاؤ،
پتہ نہیں ایک مایا ہے مثلا ایک پہ کہ یہ نہیں معلوم کہ یہ نجس ہے، شراب ہے، پانی ہے، کیا ہے، نہیں معلوم، پاک ہے، معلوم نہ ہو پاک ہے. اصالت الطہارہ، تمام درخت پاک ہیں، تمام پہاڑ پاک ہیں، تمام زمین پاک ہے، مگر یہ کہ کسی چیز کے بارے میں خصوصی طور پر آپ کو یقین ہو کہ نجیس ہے. تو یہ پہلی اصل اصالت الطہارہ. دوسری اصل اصالہ حلیت. یہ ایک اصل ہے کہ ہر چیز حلال ہے مگر یہ کہ تمہیں پتا ہو کہ حرام ہے، ورنہ ہر چیز حلال ہے جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے. ابھی کسی کے غصبی ہونے کے بارے میں پتا ہے، کسی کے فلاں فلاں حرام ہے. حتیٰ بعض باغات میں آپ کو کھانے کی اجازت ہے کہ مالک سے پوچھنے کی اجازت ضرورت نہیں ہے مسافروں کے لیے. بڑے بڑے دریاؤں میں، نہروں میں کا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کرو، نہاؤ، پیو، جاؤ آگے. بڑے بڑے صحراؤں میں نماز پڑھنے کے لیے مالکان ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پہ نماز پڑھیں. مثلا سہولتیں. اصالہ حلیت کہ ہر چیز حلال ہے مگر یہ کہ پتہ ہو کہ حرام ہے. جب تک معلوم نہ ہو ہر چیز حلال ہے. مثلا آپ جاتے ہیں پہاڑوں پہ، مثلا جنگلات میں ایک پھل ہے، میوہ ہے، کہ کھائیں نہ کھائیں، کہ یہ میوہ اسلام میں حلال ہے حرام ہے. اصالہ حلیت، اصل حلال ہے، چونکہ معلوم نہیں حرام ہے بس حلال ہے. ایک پرندہ آپ نے پکڑ لیا کہ یہ مثلا کھانا اس کا جائز یا ناجائز نہیں معلوم، اصالہ حلیت ہے جب تک آپ کو پتہ نہیں حلال ہے. اصالہ حلیت. اصالہ حلیت. تیسری اصل جو اصالت الصحہ ہے کہ تمام عبادتیں صحیح ہے جب تک معلوم نہ ہو کہ غلط ہے. عبادتیں صحیح ہیں، بہت سارے کام آپ نے انجام دیا، ابھی شک ہے کہ جو کچھ میں نے انجام دیا ہے صحیح انجام دیا یا نہیں دیا. اصالہ صحت. اب میں نے پہلے نمازیں پڑھی ہیں اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے نمازیں صحیح یا غلط. اصالت الصحہ کہ نماز صحیح ہے کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ غلط ہے. ابھی جن لوگوں میں تجوید وغیرہ صحیح نہیں ہے تو پتہ چلنے کے بعد تو الگ چیز ہے نا. میں نے کہا جب معلوم نہ ہو لوگ تو ویسے ہی مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بغیر علم کے، بغیر یقین کے مر جائیں سب صحیح ہے. صحیح کی نیت سے پڑھا انہوں نے، اب تک پتہ نہیں چلا کہ غلط ہے، وہ صحیح ہے. کیا کوشش کی؟ جاننے کی جی کوشش کی معلوم کرنے کی کہ صحیح ہے. کیوں معلوم کریں؟ جو آپ نے پہلے عبادتیں کی ہوئی، کام انجام دیے ہیں، ابھی آپ کو شک ہے کہ وہ جو میں نے اتنے سال پہلے انجام دیے وہ ٹھیک کیے ہیں یا غلط، نہیں معلوم، تو شریعت حکم دیتی ہے صحیح کیا ہے، صحیح ہے، باطل نہیں ہے. مگر ایک پتہ ہو آپ کو، کوئی دلیل ہو آپ کے پاس کہ وہ چیزیں غلط ہیں، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، وضو کا مسئلہ تھا، یہ چیزیں تو آپ کو معلوم ہے. جب معلوم ہے تو پھر تحقیق کریں. جب تک معلوم نہ ہو. اصالت الصحہ. چوتھی اصل اصالہ براعت ہے. چوتھی بڑی اصل ہے. ایک شخص شک کرتا ہے کہ جو عبادتیں اس سے قضا ہو چکی ہیں، فوت ہو چکی ہیں، یا دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے قرضے اس کے ذمے ہیں یا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ مجھ سے نمازیں قضا ہوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں ہے. میں دوسروں کا مقروض ہوں یا نہیں، معلوم نہیں ہے. اصالہ براعت کہتے ہیں نہیں ہے، قضا نمازیں بھی نہیں ہیں، قضا عبادتیں بھی نہیں ہیں. مثلا آپ خمس کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ گزشتہ مثلا سالوں میں میرے ذمہ کوئی خمس تھا یا نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم، معلوم نہیں ہے، بس نہیں تھا. اگر قضیہ معلوم ہے، اتنے مال آئے تھے، اتنی بچت ہوئی تھی، میں نے نہیں دیا، پھر معلوم ہے نا، پھر تو الگ چیز ہے. لیکن معلوم نہیں ہے، جو معلوم نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے. اصالہ براعت کیا بری ہے، بری و ذمہ ہے. ابھی آپ کو شک ہے کہ میری نمازیں قضا ہوئی یا نہیں ہوئی، معلوم ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، کہتے نہیں ہوئی. اصالہ براعت ہے کہ آپ آزاد ہیں. یہ کچھ احکام تھے. اس کی تفصیلات اگرچہ بہت زیادہ ہیں، شرعی سہولتیں آپ ہر حکم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہولت موجود ہے. وضو میں آپ کو 20 مقامات دکھا سکتے ہیں کہ سہولت موجود ہے. حتیٰ وضو میں، نماز میں اسی طرح سے، روزے میں اسی طرح سے 20 مقامات آپ کو ہم بتا سکتے ہیں. اگر آپ توضیح مسائل کھولیں اور دیکھنا شروع کریں کہ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. تو لہٰذا ہم سب آئیں، اسلامی احکامات کو سیکھیں اور عمل کریں. بعض مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ سیکھتے نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے،
پھر سختی ہے، خود اپنے اوپر سخت کیا ہوا ہے، ورنہ بھی اسلام میں سختی نہیں ہے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ سر اخلاق پڑھو، آپ کی اجازت سے۔ ہماری گفتگو حسد کے بارے میں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے قصے کل بیان ہوئے کہ قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور پھر پچھتایا، پچھتاوے نے اسے فائدہ نہ دیا۔ یہ اسلام میں یا پھر جو ہے تاریخ بشریت میں پہلا قتل تھا کہ حسد کی بنیاد پہ ہوا۔ یہ قصے بیان ہوئے۔ آج جو ہے آیات کا ایک گروہ ہے جنہوں نے حسد کے بارے میں بیان کیا، اس کے تباہ کن اثرات کو بیان کیا۔ ان کا تعلق حضرت یوسف سے ہے۔ آیتیں عرض ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام